نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ یہ سوال کہ ابھی تو مال ہم جو دے رہے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، غزہ کے لیے، وہ تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہا، پہنچ سکتا بھی نہیں، اس وقت تو آسان نہیں ہے، بہت کم، بہت مشکل سے پہنچے گا۔ تو اس میں دو تین چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو مال جمع کر رہے ہیں، لوگوں سے پیسہ وغیرہ کلیکشن ہو رہا ہے، ڈونیشن ہو رہا ہے، وہ مستقبل کے لیے ہو رہا ہے کہ جب بھی راستہ کھلے گا، اور کھلے گا، ظاہری بات ہے، یہ تو نہیں کہ ہمیشہ جیسا جاری تو نہیں رہ سکتا، انشاءاللہ تعالیٰ جلد جب بھی اللہ کھولے تو اس میں انشاءاللہ جب راستہ کھل جائے گا تو اس وقت پورا انفراسٹرکچر، ساری ان کی محنت جو بھی چاہیے ہوگی، ضرورت ان کی بہت بڑھ جائیں گی، بیماریاں اور مشکلات، پریشانیاں، اللہ سب پر اپنا فضل فرمائے۔ تو یہ سارے مال کو پہلے سے تیار رکھنا چاہیے تاکہ ان کے جو کام کرنا ہے اس کو بیٹھ کے شروع کریں گے تو مزید اس میں کئی مہینے ضائع کریں گے، کہ چینل کھل جائیں گے تو چیزیں تیار ہوں گی، پہنچیں گی، اور اس وقت بھی کچھ نہ کچھ ادویات وغیرہ، غذا وغیرہ جو بھی پہنچ پا رہی ہیں وہ پہنچ رہی ہوں گی، ہمارے بس میں جو ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ ہمارے اختیار میں یہ تو ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو تیار تو رکھیں کہ جب ضرورت ہوگی تو ہیلپ کریں، اس وقت نہیں، ابھی سے کر کے رکھیں۔ تیسرا یہ کہ صدقہ کرنے کی خالی یہ وجہ نہیں ہوتی کہ صدقے کے پیسوں سے یا مال سے جو کچھ ہم کام کر سکتے ہیں وہ کام ہو جائے، نہیں، مال تو اللہ کی راہ میں نکالا جاتا ہے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، جیسے دعا بھی اسی لیے کی جاتی ہے، استغفار بھی اسی لیے کی جاتی ہے۔ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیتے ہیں آپ، تو آپ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ آپ دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہیں، کیونکہ اکثر گناہوں کی وجہ دنیا کی محبت ہے۔ مال نکال کے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اس بھائی کے ساتھ یکجہتی کا تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، دنیا کی محبت پر سے پش ڈال کے اس کی محبت آخرت کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے میرے دل میں ہے، اس کا یہ اظہار ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کا خرچ کرنا تمہارے مال میں کمی نہیں کرتا، صدقہ جتنا بھی کرو گے اس سے تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی، اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا، کہیں نہ کہیں سے کمپنسیٹ ہوتا رہے گا دنیا ہی میں۔ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقہ کرنا بلاؤں کو ٹالتا ہے جو آنے والی ہیں، اور جو آئی ہوئی ہیں ان کو بھی دور کر دیتا ہے۔ تو یہ اس لیے کہ جو مشکل آئی ہوئی ہے، صدقہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تو اب اس صدقے کا پیسہ جو آپ کی جیب سے صدقہ نکل گیا ہے، جو مال نکل گیا ہے، یہ اس کام کے لیے اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا وہ مال ان تک پہنچ جانا۔ سمجھ میں ہی بات، آپ کی جیب سے، مالدار لوگوں کی جیب سے پیسہ نکل جانا اللہ کے نام پر، اللہ کی راہ میں، یہ کام ہے، یہ خود کام ہے۔ اس کے نتیجے میں کسی کی مدد ہونا وہ الگ بات ہے، وہ بعد میں بھی ہو جائے، کبھی بھی ہو جائے، وہ الگ، وہ دوسرا فائدہ ہے اس کا، کہ اس کی کوئی وقتی ضرورت بھی پوری ہو جائے، کوئی مشکلات جو ان کی ہیں وہ بھی اللہ عافیت سے بدل دے اس پیسے کے بدلے میں، وہ الگ کام ہے۔ لیکن خود یہ مال کا نکالنا جو اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اپنی ذات کو، اپنی دنیاوی مقاصد کو اور دنیاوی مفاد کو پیچھے رکھ کے اپنے بھائی کی، اپنے رب کی رضا کو آگے رکھا ہے، اپنے بھائی کے لیے مدد کرنے کی فکر کی ہے، جذبہ اس میں اچھا موجود ہے، ثابت کیا اس نے کہ یہ اچھا مسلمان ہے، یہ خود مقصد ہے، یہ خود ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف مبذول کرانے کا۔ تو اس سے وہ بوائیں بھی دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، تو بلائیں ٹلتی ہیں، مشکلات ٹلتی ہیں، تو جو آئی بھی ہے وہ بھی، اور جو آنے والی ہو وہ بھی۔ تو اس لیے صدقہ تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے سارے فوائد حاصل ہو جائیں، اور چونکہ دنیا کی محبت اکثر گناہوں کو کرواتی ہے، تو اس میں بھی یہ معاملت کرتا ہے کہ ہم چونکہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہم سے ناراض ہے، تو اللہ کی رحمت کو دوبارہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے گناہ سے بچنا ضروری ہے، تو گناہ سے بچنے کے لیے مال کا خرچ کرنا یہ بھی معاملت کرتا ہے، اس لیے کہ گناہ کرتے اکثر دنیا کے کسی فائدے کے لیے، کسی منفعت کے لیے، تو وہی دنیا کی محبت آپ نکال رہے ہیں مال کی شکل میں، تو پھر آپ کا دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف زیادہ مائل ہوگا۔ اس لیے مال ضرور خرچ کریں، فلسطینیوں کے لیے مال ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ مال آپ کے اپنے بھی کام آئے گا، قیامت کے دن آپ کو تو اس کا ثواب ملنا ہی ہے، وہ یہاں سے نکل جائے تو بس وہاں کام آئے گا۔ تو اس کھکیڑ میں نہیں پڑھنا چاہیے، بہت باریکی میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ میرا ایگزیکٹلی میں چاہتا تھا کہ فلاں بچے کو فلاں جگہ پر فلسطین کے اس حصے میں یا غزہ میں یہ دوا مل جائے،
یا یہ کھانا مل جائے، اس کو پیزا پسند ہے پیزا مل جائے، چھوڑ کے سب کہانی باری کی، بس یہ مال اللہ کی راہ میں نکلے اور مستحقین تک پہنچے تاکہ ان کا کام بھی ہو جائے جیسے جیسے سہولت ہو، اور میری طرف سے نکل جائے، میری جیب سے نکل جائے، تاکہ مجھ سے جو اللہ ناراض ہے میرے گناہوں کی وجہ سے، ناراضی میں کمی آ جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ استغفار میں کر چکا ہوں، دنیا کی محبت کی وجہ سے گناہ کرتا تھا، اس گناہ کو سے بچنے کی کوشش کروں گا، کہ میں نے عزم کر لیا ہے اپنی زندگی کو تبدیل کروں گا، اللہ سے میں نے کنیکشن بنا لیا ہے، تو آگے کے میرے کام آسان ہوتے جائیں گے، اللہ کی مدد میرے ساتھ چلتی رہے گی۔ ایک صحابی رمضان میں وہ اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے اور بیوی کے ساتھ انہوں نے تعلق قائم کر لیا، ظاہر بات حالت روزہ میں، تو اب اس پہ تو کفارہ آتا ہے، تو مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب ان کے پاس وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ بھائی 60 روزے رکھنے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہی مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں 60 آگے کیسے رکھوں گا، یہ 60 روزے میرے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ تو آپ نے ان کو گنجائش دی، اس سے شرعی مسئلہ بھی الگ ہے، وہ الگ بات ہوگی، یہ آپ کو 60 روزے رکھنے اگر مسئلہ کسی کا خدا نخواستہ ایسا ہوا، صحیح ہے نا، لیکن ان کو آپ نے گنجائش دی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم 60 روزے نہیں رکھ سکے، تم پھر یہ کرو کہ غلام آزاد کر دو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں میرے پاس کوئی غلام ہے ہی نہیں، غریب آدمی بہت ادھر، اچھا تو کہا کہ 60 مسکینوں کو کھلا بھی نہیں سکتے ہو، غریب بات ہے، نہیں کھلا سکتے تو کیسے کھلاتا غریب، تو کہیں اچھا پھر بیٹھو تھوڑا انتظار کرو، تھوڑی دیر کے بعد کچھ صدقے کا مال، بیت المال میں کچھ حصہ، کچھ اور چیزیں آئیں، تو کچھ کھجور وغیرہ تھے کچھ کلو، آپ نے فرمایا کہ چلو یہ لو، اور اس کو جب تمہارا ہوا تمہاری طرف سے اس کو تقسیم کر دو، غریبوں میں تقسیم کر دو، بستی میں جاؤ اپنی بستی کے غریبوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستی میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے نہیں، تو آپ نے مسکرایا، آپ نے کہا اچھا میں خود کھا لے جا کے، اپنی بیوی بچوں کو کھلا دے، نکال اس کو، لیکن مال کو نکال۔ تو میں کیسے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مال کی محبت چونکہ گناہ کرواتی ہے، وہ مال نکالنا ضروری ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی مالے چلو رکھ لو گھر میں، نہیں کہا اس کو کھاؤ یا کھلاؤ، گھر والوں پہ خرچ کرو، مال کی محبت دل سے نکلے گی اس کے خرچ کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کروا دی، یعنی بندوں پہ خرچ کر دو، نکال دو۔ اب تو ان کا مال ہو گیا تو کچھ بھی کر لیتے نہیں، تو جب آپ کے جیب سے مال نکل جاتا ہے تو جن جن لوگوں نے ابھی تک فلسطین کی مدد نہیں کی انہیں چاہیے کہ مدد کریں، اور اپنا ایک اصول بنا لیں کہ جب تک اللہ ہمت دے اور توفیق دے، اپنی تنخواہ میں سے ایک پورشن ویسے ہی طے کر لینا چاہیے کہ اتنا پرسنٹیج اپنے پروفٹ میں سے، اپنی تنخواہ میں سے، جو بھی آپ کا ہے بزنس ہے جو بھی ہے، اتنا جب بھی مجھے ملے گا، یا میں نے اگر کچھ زیادہ پارٹی وارٹی کی اور کرنی پڑی بیگم کے پریشر میں یا کسی وجہ سے، تو پھر میں اتنا پرسنٹ اس کا کم از کم 10%، مثلا 5% اللہ کی راہ میں خرچ بھی کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہر وقت گھومتے پھرتے تو جاتا رہوں اور ساری پارٹیاں گھر والے ہم سب کرتے رہیں، اور اس کے بعد جمعے کو میں 3 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ جو ہے مسجد میں ڈال کے سمجھوں کہ میں نے ماشاءاللہ پوری حاتم تائی کی قبر پہ ایک لات مار کے جنت میں ڈالی، ایسا نہیں ہوگا، یہ تو ڈرانے بازی ہے۔ جب بھی کوئی موقع ہو تو اچھا روزانہ کا بنا لیا اپنا، کہ روزانہ بھی روزانہ کے لیے 5 پاؤنڈ نہیں تو 1 پاؤنڈ، اپنی تنخواہ میری اگر 5,000 تنخواہ پاؤنڈ میں، تو اس کا 5%، 10%، 3%، کچھ تو 2.5% زکوٰۃ جاتی، 2.5% اس کے علاوہ 1% متعین کرے، بس لگائے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، جہاں موقع ملے، جہاں اطمینان، البرکت پہ ڈالے، برکت چیریٹی میں ڈالے، اس لیے ڈالے کہ یہ اس نیت سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب کوئی جگہ ہوگی، کوئی مسجد ہوگی تو ہمارا حصہ اس میں شروع ہو جائے، چلے گا، اس وقت کیوں جمع کریں، ابھی سے کیوں نہیں جمع کریں، ہے نا، ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ ہیں کہ ایک صاحبہ نے پہلی مرتبہ 10,000 پاؤنڈ دیے کہ جب بھی تمہاری مسجد ہو یا جب مسجد بناؤ جگہ ڈھونڈو بیٹا تو یہ اس کے لیے۔ پاکستان سے ایک صاحبہ نے اچھے خاصے پیسے بھجوائے کہ بھی یہ اس میں ڈلوا دیجیے، مگر یہ عورتوں کو یہ جذبہ، یہ خیال کیسے پیدا ہو جاتا ہے، عمر حضرات کو بیٹھے ہیں،
وہ اپنی دنیا ہی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ملٹیپلائی کرنے کی فکر میں، آخرت کا کوئی کام. اسی لیے ان کو ایسی بیویاں مل گئی جو ان کے نچوڑ کے ہاتھ مروڑ کے کان موڑ کے لات مار کے نکلوائی دیتی ہیں دنیا کی. تو آخر کے لیے نکالے گا نہیں تو دنیا میں نکال کچھ تو کر. مال تو پاس وہی رہے گا کہ جو تیرے نصیب میں ہے، آخرت کے لیے نکالنا چاہیے. قاعدے سے تو سب کا اسٹینڈنگ آرڈر ہونا چاہیے کہ بھائی ریگولر ہمارا پیسہ جاتا ہے، تاکہ مہینے کے کسی کے 10 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ بھی اگر جا رہے ہوں گے تو پتہ نہیں چلے گا، 2 4 5 سال کے بعد اچھے خاصے وہ پیسے تو مزے کی جگہ دیکھی فائنل کی جلدی تو اس کا چلو ڈاؤن نہیں، لیکن انتظار کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی کر ہی دے گا آپ سے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو خاموشی سے جنت میں بھیج دیں، ہمیں دنیا میں کچھ نہ کرنا پڑے. دنیا میں دنیا کی پارٹی کریں، جنت میں جنت کی پارٹی. کیا مزے کی بات، ایسے نہیں ہوتی. محنت کرنا ضروری، بس مال خرچ کریں، اللہ کی راہ میں لگائیں، اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ.